بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ایک واقعہ جس سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک سے بچانا ظاہر ہوتا ہے۔ عرب میں ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ ان کا ایک بت تھا بوانا، اس کے نام سے یہ تقریب تھی۔ بس بالکل عید سمجھ لو۔ نوعیت بھی مذہبی تھی، اس لیے سب کا شریک ہونا ضروری تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خدا تعالیٰ نے ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چچی نے، چچا نے، دوسرے چچاؤں نے، چھوٹے بڑے سب نے اصرار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب پر جانے کے لیے رضامند نہ ہوئے۔ زیادہ اصرار سے تنگ آ کر رونے والے ہو گئی اور اپنے چچا سے کہا، مجھے ایسی جگہوں پر جانا بالکل پسند نہیں، مجھے خوف آتا ہے، نہ میں وہاں جاؤں گا اور نہ وہاں کا کھانا کھاؤں گا۔ ابو طالب کو بچے کی دلداری منظور تھی۔ کہہ دیا، کوئی بات نہیں، تم ام ایمن کے ساتھ گھر ہی رہو، میں سب کو سمجھا لوں گا۔ تو اس طرح ایک مشرکانہ تقریب میں شرکت سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا، اور اصرار کرنے والے اس بات کا گواہ ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے اللہ کے سوا کسی کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ ایک واقعہ، ایک فضول تقریب سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ وہ اس طرح کے عرب میں دستور تھا کہ سر شام کھلی جگہ پر جمع ہو جاتے، رات بھر قصے کہانیاں، شعر گوئی، ناچ گانا چلتا رہتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں گرمیوں میں کے دن بے حد گرمی ہوتی ہیں اور راتیں نسبتاً ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہیں، اس لیے عام طور پر ان کی محفلیں راتوں کو جمتی۔ لیکن نکاح کی تقریب ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتفاقاً چلے گئے، مگر جاتے ہی ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ ساری رات سوتے رہے۔ صبح آنکھ کھلی، کوئی فضول منظر نہ دیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کریں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں اتنی پیاری تھیں کہ ہر طرف تذکرہ ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانبردار ہیں، سچ بولتے ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے لڑتے جھگڑتے نہیں، جس چیز پر حق نہ ہو استعمال نہیں فرماتے، کوئی اپنی چیز رکھوائے تو حفاظت سے رکھ کر ویسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی خوبی تھی جو فوراً دوسروں کے دلوں میں گھر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے بہت ہمدرد تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ مکہ میں ہر قسم کی برائیاں عام تھیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر ڈالتا رہا، اور لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور محبت میں اضافہ فرماتا رہا۔ یہ تو بہت کم عمری کی حسین باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور صلہ پسندی جیسے اوصاف نے بھی بہت متاثر کیا۔ عرب قبیلے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتے، کبھی کسی تقریب پر یا میلے میں میل جوڑ کے وقت اس بات پر اختلاف ہو جاتا یا اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا، اور جھگڑے بعض وقت بہت لمبے چلتے اور لمبی جنگوں کی طرح اختیار کر لیتے۔ کوئی قبیلہ ہار مان کر یا جھک کر صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، ہر قیمت پر جنگ جاری رکھنے کو بہادر سمجھا جاتا۔ ان کے ہاں ایک رسم جاری تھی، جب قبائل کی آپس میں کسی بات پر ٹھن جاتی تو وہ ایک بڑے پیالے میں خون بھر لیتی اور اپنی انگلیاں خون میں ڈبو کر قسمیں کھاتے کہ لڑائی ہوئی تو جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی لڑائی کا حال سنائیں گے جو ایک معمولی بات پر شروع ہو کر طویل ہو گئی۔ مکہ سے مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک میلہ عکاس لگا کرتا تھا۔ یہ میلہ کئی لحاظ سے بڑا مشہور تھا اور اس میں دور دور سے لوگ شرکت کرنے آتے تھے۔ میلے کے ہلے گلے میں جھگڑا شروع ہوا۔ ایک طرف قبیلہ بنو کنانا اور قبیلہ قریش کے لوگ ہوں گے، ان کا سردار زبیر بن عبد المطلب تھا۔ دوسری طرف قبیلہ قیس، اعلان اور قبیلہ حوازن ہوں گے، جن کا سردار حرب بن امیہ تھا۔ یہ جنگ بڑے جوش و خروش سے جاری رہی، لمبا عرصہ چلی۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شامل تو ہوئے، مگر صرف اس قدر کہ آپ چچوں کو تیر پکڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ حرب فجار میں بہت لوگ زخمی ہوئے، ان گنت مارے گئے، مالی نقصان بہت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کو خیال آیا کہ قدیم زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے جو عہد حلف فضول کے نام سے کیا جاتا ہے اسے پھر سے تازہ کیا جائے۔ چنانچہ چند درد مند لوگ ایک شخص عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ ان میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ سب نے ان الفاظ میں قسمیں کھائیں، وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ان کے حق کو لے کر دیں گے جب تک سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان اس معاہدے کو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے آدمی تھے اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ یاد رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا تو ایک دن بعض مخالفوں نے شرارتاً یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غریبوں کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بدوی تھا جس سے ابو جہل نے کچھ سامان لیا تھا مگر اس کی رقم اسے نہ دی تھی۔ وہ بدوی مکہ میں آتا اور شور مچاتا کہ ہم باہر سے آتے ہیں، اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں، مگر مکہ کے یہ لوگ بیت اللہ کے محافظ اور مذہبی آدمی سمجھے جاتے ہیں، ہم پر اس رنگ میں ظلم کرتے ہیں۔ اور جب لوگ اس سے دریافت کرتے کیا ہوا تو وہ کہتا ابو جہل نے میری اتنی رقم دینی ہے، مگر وہ نہیں دیتا۔ ایک تو وہ آدمی کم عقل سا تھا، دوسرے یوں اس کا نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ جب وہ اس طرح بار بار شور مچاتا تو ایک دن لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسے محمد کے پاس بھیج دے اور اسے کہا کہ وہ ابو جہل سے تقاضا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جائے۔ ان کی نیت نیک نہیں تھی، ان کا منشا صرف یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہ گئے تو ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کے لیے قسم کھائی ہوئی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا، اور اگر گئے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ذلیل ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے اس بدوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی چادر سنبھالی اور اس بدوی کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدوی کی رقم آپ نے دینی ہے، اسے روپے کی سخت ضرورت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس کی رقم دے دیں۔ اس نے کہا اچھا میں بھی لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور روپیہ لا کر اس نے بدوی کو دے دیا۔ جب اس کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے تانا دیا کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ ان کا مال کھانا جائز ہے، مگر تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ روپیہ فوراً لا کر دے دیا، تم نے یہ کیا کیا؟ ہم نے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا ہم ذلیل ہو گئے۔ جب دوستوں نے اسے یہ تانا دیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے انہیں جواب دیا کہ خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو مست اونٹ کھڑے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ دو اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے، اس لیے میں ڈرا اور میں نے روپیہ لا کر دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاہلیت کی کوئی ایسی بات ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، حلف فضول کی ایک ایسی چیز تھی کہ آج میں اسے اسلام میں بھی پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب بھی میں اس کی طرف بلایا جاؤں تو میں اس میں ضرور حصہ لوں گا۔ سب انسانوں میں بہترین انسان کے بچپن اور نوجوانی کا حال آپ نے دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادتوں کا اثر بچپن میں ہی کتنا پاکیزہ اور حسین تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کی تعریف کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایسے بچے بنیں کہ ہمارا خدا یہ جان لے کہ ان بچوں نے ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن بچپن سے متاثر ہو کر اپنے بچپن کو سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ان اداؤں پر پیار آئے اور وہ آپ کا مستقبل بھی اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حب رسول بنا دے، آمین۔